بسم اللہ الرحمن الرحیم ونعم المولا ونعم النصیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی صحابہ وعلی ازواجہ اجمعین وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، مالک الملک نے آج پھر ہمیں اپنی رضا کے لیے اپنی یاد میں محبت میں یہاں جمع ہونے کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود اور سلام سرور انبیاء حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل یہ کرم ہوا۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ یہ فرمان خدا نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے وقت فرشتوں سے فرمایا۔ اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی فرمایا کہ آپ زمین پر خدا کے خلیفہ ہیں۔ تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ خدا کے خاص بندے رسول زمین پر خدا کے خلفاء ہیں۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک زمین پر خدا کی خلیفہ اعظم ہے۔ اب سمجھنے والی بات یہ ہے کہ خلیفہ کس کو کہتے ہیں، وہ کیا ہوتا ہے، اس کا کیا کام ہوتا ہے، اور اس کام کے لیے کیا اس کو اختیارات بھی تجویز کیے جاتے ہیں، اور کیا معاملات کو سلجھانے کے لیے اسے کوئی طاقت بھی دی جاتی ہے، یا اس خلیفہ کا مطلب نائب یا جانشین ہے جو مالک کی جگہ مالک کے حکم سے کام کرتا ہے، اور وہ سارے کام کرتا ہے جو مالک کرتا ہے۔ اگر سارے کام نہیں کرتا تو وہ خلیفہ مکمل نہیں بلکہ خلیفہ ناقص ہوگا۔ خلیفہ اسی صورت میں ہوگا کہ ہر کام اس کے اختیار میں ہو، اس کی اجازت سے ہو، اس کی مرضی سے ہو، اس کے حکم سے ہو، مگر اس کی مرضی، اس کا حکم، اس کی اجازت اپنی نہیں ہوگی بلکہ مالک کی ہوگی۔ اگر ایک ایسے آدمی کو خلیفہ کہا جائے جس کو کوئی اختیار نہ ہو، جس کی کوئی طاقت نہ ہو، علم محدود ہو، جس کی سمجھ دوسرے انسانوں کی طرح ہو، تو وہ یقیناً ناکام خلیفہ ہوگا، یا پتھر یا لکڑی کا بت ہوگا، اور ایسا فعل ہرگز حکمت رکھنے والے حکیم قادر مطلق سے سرزد نہیں ہو سکتا، اور نہ ایسے فعل کی توقع رکھی جا سکتی ہے۔ یہاں بات کر رہے ہیں مالک الملک وحدہ لا شریک کی، اور خدا کے انبیاء خلفاء کی، اور پھر خاص کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ تو خلیفہ کی ضرورت، حقیقت، اختیارات اور حیثیت سمجھنے کے بعد یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ مالک الملک نے انبیاء کو خلیفہ بنایا۔ اس دنیا میں جس میں بے شمار مسائل ہیں، معاملات ہیں، تو ان کو بنانے کے لیے اور بے شمار مخلوق کو ہدایت دینے کے لیے اور باطل عقیدے سے ٹکراؤ کر کے ان کو نیست و نابود کرنے کے لیے، تو یقیناً خدا نے اپنے خلیفے کو اس کائنات میں سارے اختیارات دیے، سارے علوم دیے، سارے امراض کا علاج دیا، خواہ ظاہری ہوں یا باطنی ہوں، دنیاوی ہوں یا دینی ہوں۔ اتنی طاقت دے دی کہ بے شمار انسانوں، حیوانوں اور شیطانوں سے مقابلہ کر سکیں اور باطل ثابت کر سکیں، دماغوں کی اصلاح کر سکیں۔ کسی طاقتور سے طاقتور بادشاہ، کسی بڑے سے بڑا عالم، کسی بڑے سے بڑا جادوگر، کسی بڑے سے بڑا فلسفی اور کسی بڑے سے بڑا سائنسدان کی حرکت علم میں ان سے آگے نہ نکل سکے بلکہ شاگردی حیثیت تک ہی پہنچ سکے۔ تو ثابت یہ ہوا کہ ہمارے آقا اور مولا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا کی جو عطا ہے وہ ہر لحاظ سے ہے، وہ ہمہ گیر ہے اور گمان سے بالاتر ہے، مکمل اور کامل ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے متعلق مکمل علم ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ ہمارے سارے کے سارے اعمال ہمارے آقا اور خدا کے خلیفہ اعظم کے ذریعے ہی مالک کے سامنے پیش ہوں گے، کیونکہ ان کے ذریعے ہی ہمیں احکام ملے اور انہوں نے ہماری تابع داری کی گواہی دینی ہے۔ اس لیے حضرات، بات یہ ہے کہ ہم کو دو باتیں ہی بچا سکتی ہیں تاکہ ہم مالک کے سامنے شرمندہ نہ ہوں۔ پہلی بات یہ کہ ہم اپنے آقا کو راضی کریں اور خدا کا خلیفہ سمجھ کر اپنا سارا احترام حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہی رکھیں، اور دوسرا یہ کہ ہم ایسا عمل کریں جس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری بہتری اور سرخروئی کے لیے خدا کے سامنے پیش کر کے ہمارے لیے شفاعت اور نجات کی سفارش کر سکیں۔ اور وہ دونوں عمل یہ ہیں، یعنی خدا کی یاد، ذکر الہی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود۔ اور یہی دونوں عمل خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کا باعث ہیں، اور جو ہمارے منتہائے نظر ہے یا ہماری منزل ہے۔ اس کے حصول کے لیے یہ محفل منعقد ہے، لہٰذا یہی سمجھ کر شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔